اسکن الرجی جلد کی الرجی کیوں ہوتی ہے؟ اصل وجوہات، خطرے کے عوامل اور مدافعتی نظام کا راز۔ ذرا خود سے ایک سوال کیجئے، کیونکہ ایک ہی گھر میں رہنے والے دو افراد ایک ہی صابن استعمال کرتے ہیں، ایک ہی کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی ماحول میں سانس لیتے ہیں، لیکن صرف ایک شخص کو جلد کی الرجی ہوتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ مسئلہ ہے اس چیز میں جسے ہم استعمال کر رہے ہیں، یا اصل مسئلہ ہمارے اپنے جسم کے اندر چھپا ہوا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب جان لینے کے بعد آپ کی جلد الرجی کو ایک نئے انداز سے سمجھ سکے گی۔ جلد کی الرجی کی اصل وجہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جلد کی الرجی صرف باہر سے آنے والی چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ جسم کے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عام حالات میں ہماری مدافعتی نظام وائرس، بیکٹیریا اور دیگر نقصان دہ جراثیم سے ہماری حفاظت کرتا ہے، لیکن بعض افراد میں یہی نظام غلطی سے کسی ضرر چیز کو بھی دشمن سمجھ لیتا ہے، مثلاً پھولوں کا پولن، دھول کی ذرات، پرفیوم، صابن، دانتیں، کچھ غذائیں یا بعض دوائیاں۔ نتیجتاً جسم دفاعی کارروائی شروع کر دیتا ہے، حالانکہ حقیقت میں کوئی خطرہ موجود نہیں ہوتا۔ مدافعتی نظام کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ کے جسم کا مدافعتی نظام ایک تربیت یافتہ سیکورٹی ٹیم ہے۔ اس کا کام صرف اصل مجرم کو پکڑنا ہے، لیکن اگر یہی ٹیم کسی بے گناہ شخص کو مجرم سمجھ لے تو پھر وہ اس کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دے گا۔ جلد کی الرجی میں بھی یہی ہوتا ہے۔ IgE جسم کچھ خاص اینٹی باڈیز بناتا ہے جنہیں کہا جاتا ہے امونوگلوبولن E۔ جب جلد پیدا کرنے والی چیز دوبارہ جسم میں داخل ہوتی ہے تو یہ اینٹی باڈیز فوری طور پر متحرک ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماسٹ سیل پھر مخصوص خلیے جنہیں اور دیگر کیمیائی مادے خارج کرتا ہے۔ ہسٹامین یہی مادہ ہے جسے خارش، سرخی، سوجن اور دانوں کی اصل وجہ بنتا ہے۔ الرجن پیدا کرنے والے عام اسباب، ہر مریض میں الرجی کی وجہ مختلف ہوتی ہے، لیکن چند عوامل بہت عام ہیں۔ دھول اور ڈسٹ مائٹ۔ گھر کی پرانی قالین، گدے، تکیے، پردے اور نرم کھلونوں میں موجود ننھے ذرات بعض افراد میں شدید الرجی پیدا کر سکتے ہیں۔ پولن۔ بہار کے موسم میں درخت، گھاس، پھولوں سے خارج ہونے والی باریک ذرات حساس افراد میں جلدی الرجی، ناک کی الرجی اور آنکھوں کی الرجی کا سبب بن سکتے ہیں۔ جانوروں کے بال اور جلد کے ذرات۔ صرف بال ہی نہیں بلکہ بلی، کتے اور دیگر پالتو جانوروں کی جلد سے جڑنے والے باریک ذرات بھی الرجی پیدا کر سکتے ہیں۔ کاسمیٹک اور بیوٹی پروڈکٹس۔ چہرے کی کریمیں، فاؤنڈیشن، سکن اسکرین، ہیئر ڈائی، نیل پالش، لپسٹک اور خوشبو والی مصنوعات بعض افراد کی جلد کے لیے حساس ثابت ہوتی ہیں۔ پہلے سے ایک چھوٹے سے حصے پر آزمانا بہتر ہوتا ہے۔ میٹلز۔ دانتیں ایک عام الرجن ہے، نکل خاص طور پر۔ یہ اکثر مصنوعی زیورات، گھڑیوں، بیلٹ کی بکل، موبائل کور اور بعض چشموں کے فریم میں پایا جاتا ہے۔ دواؤں کی وجہ سے بعض افراد میں مخصوص ادویات جلد پر الرجی پیدا کر سکتی ہیں، جسے بعض اینٹی بائیوٹک، دردکش ادویات، کچھ اینٹی سیپٹک کریمیں۔ اگر دوا کے استعمال کے بعد اچانک دانے، خارش یا سوجن شروع ہو جائے، خود سے دوا جاری رکھنے کی بجائے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ کچھ غذاؤں کا بھی رد عمل ہوتا ہے۔ کچھ افراد میں مخصوص غذائیں الرجی رد عمل پیدا کر سکتی ہیں، مثلاً انڈا، دودھ، مونگ پھلی، خشک میوہ جات، جھینگا اور دیگر سمندری غذائیں۔ گندم۔ بعض افراد میں یاد رکھیں کہ ہر شخص کو یہ غذائی نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ صرف حساس افراد میں مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ کیا الرجی موروثی بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر والدین یا بہن بھائیوں میں الرجی، دمہ، ایکزیما موجود ہو تو بچوں میں بھی الرجی کا خطرہ نسبتاً زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیماری لازماً ہوگی، بلکہ صرف امکان بڑھ جاتا ہے۔ کیا ذہنی دباؤ بھی الرجی بڑھاتا ہے؟ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے۔ ذہنی دباؤ خود الرجی کی بیماری کی وجہ نہیں، لیکن یہ موجودہ الرجی کو زیادہ شدید بنا سکتا ہے۔ جب انسان مسلسل ذہنی تناؤ، خوابی یا پریشانی میں رہتا ہے تو جسم میں اپنے ہارمون خارج ہوتے ہیں جو مدافعتی نظام کے توازن کو متاثر کر سکتے ہیں۔
اس لیے بہت سے مریض بتاتے ہیں کہ امتحانات، ملازمت کے دباؤ یا خاندانی مسائل کے دوران ان کی جلد کی الرجی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کیا موسم بھی اثر انداز ہوتا ہے؟ بالکل، گرمی میں پسینہ جلد کو حساس بنا سکتا ہے، سردیوں میں جلد خشک ہو کر خارش کا شکار ہو سکتی ہے، بہار میں پولن کی مقدار بڑھنے سے الرجی زیادہ دیکھی جاتی ہے، زیادہ نمی والے ماحول میں فنگس اور دیگر الرجی بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے ہر موسم میں جلد کی مناسب دیکھ بھال ضروری ہے۔ کیا کمزور مدافعتی نظام الرجی پیدا کرتا ہے؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ اگر الرجی ہمیشہ کمزور مدافعتی نظام کی وجہ سے نہیں اوور ریئیکٹو ہوتی ہے، بلکہ غلط سمت میں سرگرمی مدافعتی رد عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی مسئلہ طاقت کا نہیں بلکہ رد عمل کے انداز کا ہوتا ہے۔ ایک اہم سبق، اگر آپ بار بار جلد کی الرجی کا شکار ہوتے ہیں تو صرف خارش ختم کرنے والی کریم لگانا کافی نہیں۔ اصل کامیابی اس وقت ملتی ہے جب الرجی پیدا کرنے والی جگہ یا وجہ کو پہچانا جائے، اس سے امکان بچا جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر مستند طبی مشورہ لیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسکن الرجی ڈاکٹر کیسے پہچانتا ہے؟ یہ واقعی کون سے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں؟ الرجی ٹیسٹ کیا ہر مریض کو بلڈ ٹیسٹ یا اسکن پرک ٹیسٹ یا پیچ ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ اور اگر الرجی کو فنگس، سکیبیز یا ایگزیما سے کیسے الگ کیا جاتا ہے؟ ہم جلد کی الرجی کی تشخیص آپ کو ایک ماہر ڈاکٹر کی نظر سے مرحلہ وار سمجھائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔